السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں زبردست ہوں گے آپ اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سب کی خلاصے کی طرف چلتے ہیں کہ کسی بھی سبق کے خلاصے کو لکھنے کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر سوال نمبر 4 ہے یہ آپ کے بورڈ کے پیپر کا، جس کے کل نمبر 10 ہوا کرتے ہیں۔ ڈسپلن کچھ یوں بناتا ہے کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے اور 9 نمبر خلاصے کے ہیں۔ آغاز کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سوال نمبر 4 لکھیں، اس کے بعد حوالہ متن۔ آپ کی سکرین کے سامنے یہ پہلا پوائنٹ ہے حوالہ متن کا۔ حوالہ متن لکھنے کے بعد آپ مصنف کا نام لکھیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمارا پہلا سبق ہے، تو پہلے سبق کے مصنف کا نام ہے سید سلیمان ندوی۔ دوسرا جو ہمارے پاس مواد درکار ہے اس میں، وہ ہے سبق کا عنوان۔ سبق کے عنوان میں آپ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں گے۔ اب یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ضروری آپ نے لکھنی ہیں۔ آپ کو بورڈ کے پیپر کے اندر جو چیز دی گئی ہوگی اس میں آپ کو 2 خلاصوں کے عنوان دے گا، کسی ایک کو آپ نے چننا ہے اور اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اب کیا ہے کہ آپ نے عنوان بھی لکھنا ہے اور مصنف کا نام بھی۔ آگے 2 چیزیں میں نے وضاحت میں لکھی ہیں کہ ماخذ ہے، یہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کو بالکل اندازہ ہے کہ آپ کو درست معلومات ہے تو آپ لکھیں، وگرنہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو نمبر مصنف کے نام کا 1 ملے گا، اور اس کے بعد آپ کا جو سبق کا عنوان لکھ رہے ہیں اس سے اسے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کون سے سبق کا خلاصہ لکھنے لگے ہیں۔ تو خلاصہ لکھنے کے 10 اصول ہیں ہمارے، ان کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے کہ خلاصہ کے لیے آپ کو جو وقت درکار ہے وہ 20 منٹ ہے۔ 20 منٹ سے نہ تو زیادہ آپ استعمال کریں پیپر میں، اور نہ ہی 20 منٹ سے پہلے لکھنے کی کوشش کریں۔ 20 منٹ ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے آپ کو خلاصہ لکھنے کا ملتا۔ دوسرا اصول، سبق کو 3 سے 4 مرتبہ بغور پڑھیں۔ جب بھی آپ گھر میں ہیں، تیاری کرنے کے لیے بیٹھے، تو آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس کو توجہ سے پڑھ لینا ہے۔ آپ کو خلاصہ جتنا تیار ہو جائے گا وہی آپ کا خلاصہ ہوگا۔ کسی سبق کو 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا کافی ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے نوٹ بھی لکھا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں۔ خلاصہ یاد کرنا خصوصاً کسی کی بک سے انتہائی غیر مناسب ہے، کیونکہ اگر آپ خلاصے کو یاد کریں گے، رٹا لگائیں گے، تو آپ کو ظاہر سی بات ہے یاد کی ہوئی چیز سوائے قرآن پاک کے کوئی بھی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو ایز اٹ از یاد کر سکتا ہے انسان۔ تو جو چیزیں آپ کو بھولیں گی وہ خلاصے کا بھی خلاصہ بن جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے خلاصے کو یاد نہیں کرنا، بلکہ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اپنے سبق کو پڑھ جانا ہے، اور جتنا آپ کو یاد ہے اتنا آپ بالترتیب مواد وہاں پہ تحریر کر دیں۔ ہر صفحہ پر 2 سے 3 پیراگراف بنائیں، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 3، مطلب 2.5 پیراگراف بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور ہر پیراگراف 7 سے 10 لائنوں کے اندر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے۔ پہلے اور آخری پیراگراف کو ضرور بیان کریں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سبق کا جو پہلا پیراگراف مصنف نے لکھا تھا اور آخری پیراگراف جو لکھ رہا ہے وہ، اس کو آپ نے ہر صورت اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے۔ سب کی تحریر کو مد نظر ضرور رکھیں۔ تو یہ سب کی تحریر کو مد نظر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو سبق کتاب سے پڑھا تھا اس کی ترتیب کا خیال رکھیں۔ جو وہ بات پہلے کر رہا ہے آپ نے وہ پہلے بیان کرنی ہے، جو وہ بعد میں کر رہا ہے اس کو آپ نے بعد میں بیان کرنا ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ حوالہ ہرگز نہ دیں۔ خلاصے کے اندر نثری، شعری یا کسی قسم کا آیت یا قولی، یا آپ محاورتاً دیکھ لیں، ضرب المثل دیکھ لیں، کسی قسم کا بھی حوالہ آپ نہیں دے سکتے۔ خلاصے کی طوالت پہ اگر بحث کریں تو وہ یہ ہے کہ خلاصہ ہر سبق کا ایک الگ طوالت رکھتا ہے۔ جتنا لمبا سبق ہے اس کا خلاصہ بھی اس کے مطابق ہوگا، مگر سٹینڈرڈ کچھ یوں ہے کہ 2 سے 3 صفحات کے اندر خلاصہ مکمل کر لیا جائے۔ ہاں، آپ کو یہ معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ کسی سبق کا خلاصہ اس سبق کا 1/3 جو ہے وہ ہوتا ہے، مگر آپ اس بات کو زیادہ مطلب سمجھیں گے کہ یہ 1 صفحہ ہے۔ اکثر بچوں کو صفحہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جو سامنے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ 1 صفحہ ہے، اس کی دوسری سائڈ پہ دوسرا، اور اس سے اگلی سائڈ پہ تیسرا صفحہ۔ 2 سے 3 صفحوں کے اندر اپنا خلاصہ مکمل کر لیں۔ 3/4 خلاصہ کسی بھی سبق کا ہوتا ہے۔ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں کیونکہ اب مصنف آپ ہیں۔ آپ نے خلاصہ بالکل مصنف والی باتوں کو
کوڈ ضرور کرنا ہے لیکن اپنے لفظوں میں، یہ نہیں ہے کہ آپ اب مصنف والی ایز اٹ از لینگویج ہی یوز کریں گے۔ آسان لفظوں میں لکھیں لیکن بات کی اصل بھی ختم نہ ہو۔ نتیجہ ہرگز نہ لکھیں، کسی صورت بھی آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ ہمیں اس سبق سے یہ معلومات ملی، ہمیں اس سبق نے یہ ثابت کر دیا، ہم آئندہ سے یہ کریں گے۔ یہ اپنی طرف سے جو ایفیشنسی ہے وہ یہاں نہیں مارنی ہے۔ آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اہم نکات ضرور نمایاں کرنے ہیں آپ نے۔ سبق کے اندر بہت سارے اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہائی لائٹ کر دیا جائے تو مصنف آپ ہیں، اب آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے جو آپ کو اہم نکات لگے ہیں۔ اب میں چیک کرنے والا ایک ممتحن ہوں تو یقیناً میں ان ہائی لائٹس پوائنٹس کے اوپر ٹک کرتا جاؤں گا اور خلاصے کو کم سے کم پڑھ کے سہولت کے ساتھ چیک کروں گا اور نمبر زیادہ دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 6 منٹ آپ کی زندگی کے خلاصے کے حوالے سے اہم رہے ہیں۔ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔